اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کے بعد پھر ایمان والوں سے یہ پوچھا گیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں فرماتا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا قرآن پڑھتی ہے اس وجہ سے، یہ قرآن پہ عمل کرتی ہے اس وجہ سے، کیوں اس کو اتنی عظمتیں اور عزتیں نصیب ہوئی ہیں؟ تو اس رات میں صرف قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ چند گھڑیوں کی معیت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے، چند گھڑیاں جو ہیں وہ قرآن کریم کے ساتھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی قدر و منزلت سے نوازا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ بتائیے جس رات کی کچھ گھڑیاں قرآن کے ساتھ رہیں وہ تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ ان میں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس قلب اطہر پہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل کیا گیا تھا، ان کی عظمتوں اور عزتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کو نازل بھی اللہ کریم نے کیا ہے، اور پھر اسی کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم مالک کی بارگاہ میں سراپے سوال بنتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مالک کتابیں پہلے بھی نازل کی گئی ہیں، تورات بھی تیری کتاب ہے، زبور بھی تیری کتاب ہے، انجیل بھی تیری کتاب ہے، انبیاء کرام بھی تیرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یا اللہ تو نے بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے یا اللہ تو نے بھیجا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مالک تو نے بھیجا ہے، لیکن قرآن میں کیا رکھا ہے کہ اس کے متعلق صرف یہ ارشاد گرامی ہے کہ یہ ذکر ہمارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سراپے سوال بنتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مالک وجہ کیا ہے؟ پہلی کتابوں کے متعلق تو یہ ارشاد گرامی نہیں ہے، لیکن میرے مالک یہ قرآن کے متعلق کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ تو گویا رب اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء پہلے بھی میرے ہیں، کتابیں بھی میری ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، لیکن میں ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں موسیٰ اور ہوتا ہے، محمد اور ہوتا ہے۔ میں اپنے یار کی عزتیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یار کا وقار لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں لوگوں عیسیٰ اور ہوتا ہے، محمد اور ہوتا ہے۔ حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا، لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس میں رد و بدل کرنے کی، تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ سنیے گا قرآن چیلنج کرتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو کے قرآن کی کوئی مثل لے کے آؤ، لیکن کوئی نہیں لے کے آ سکا۔ پھر مالک نے چیلنج کیا ہے پورا قرآن نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بِعَشْرِ سُوَرٍ، کوئی 10 صورتیں تو اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لے کے آ سکتے ہو تو پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو تو فرمایا پھر کوئی ایک آدھ جملہ تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ لوگوں کو اگر کہا جائے کہ فلاں چیز تم نے بنانی ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی ماڈل سامنے رکھیں، کوئی نقشہ سامنے رکھیں، ہم تو یہ بنا کے دیتے ہیں۔ آؤ قرآن تو سارے کا سارا سامنے پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں مٹیریل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ لفظ جو قرآن میں موجود ہیں یہ سارے عربی زبان میں موجود ہے، ذالکہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، کانا سارا اصبح ہمسا ظل باتا، جتنے لفظ ہیں سارے عربی میں موجود ہیں، مٹیریل بھی تمہارے پاس پڑا ہے۔ قرآن جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، کوئی جملہ لے کے آؤ، لیکن سنیے گا آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ میں پورے وثوق سے اور یقین سے کہتا ہوں جیسے یہ قرآن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، آج بھی نہیں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔
اور آج تک اس کے ایک لفظ کے اندر بھی چینج نہیں آ سکا۔ واسرائے بہت بڑا انگریز گزرا ہے، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں، قرآن کی وجہ سے لوگوں کو احترام ملتا ہے، قرآن کی وجہ سے لوگوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد ہے۔ واسرائے نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں جتنے تمہیں چاہیے، وقت دیتا ہوں جتنا تمہیں چاہیے، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، قرآن میں رد و بدل کرنا ہے، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ شد، بس اس کا سارا نظام چینج کر دو تاکہ مسلمانوں کی عزتیں ختم ہو جائے، اتفاق ختم ہو جائے، اتحاد ختم ہو جائے۔ لوگ چلے گئے پیسے لے کے، وقت 10 سال کا عرصہ گزرا، واسرائے نے بیک کال کی ہے، واپس آؤ، اکٹھے ہو جاؤ سارے، لے آؤ جو قرآن تم نے تبدیل کیا ہے۔ سنیے گا، لوگ اکٹھے ہو گئے، لاکھوں کا اجتماع لگا ہے۔ واسرائے نے ایک شخص کو کھڑا کیا، اٹھو پڑھو قرآن، جو غلط تم بدل کے لے آئے ہو، چینج کر کے لے آئے ہو، ذرا ان کے سامنے پڑھو تاکہ مسلمانوں کی عزتیں ختم ہو، اتفاق ختم ہو، ان کا وقار ختم ہو۔ ایک شخص بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے جس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، چینج کیا ہے، جس کو اس شخص نے پہلی آیت غلط پڑھی، دوسری غلط پڑھی، تیسری غلط پڑھی۔ توجہ رکھیے گا، اسی مجمع سے ایک چھوٹا سا 6 یا 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا واسرائے بھول ہے تمہاری، تم قرآن میں تبدیلی کر لو گے، تم قرآن میں یہ چینج کر لو گے، زبروں کی جگہ زیریں، زیر کی جگہ پیش، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم چینج کر سکتے ہو۔ ہاں تمہارا بس چلتا ہے، تم قرآن کو جلا کے اس کو ہوا کے اندر اڑا تو سکتے ہو، تمہارا بس چلتا ہے، تم اس کو پانی میں بہا تو سکتے ہو، تمہارا بس چلتا ہے، تم اس کو مٹی میں دفن تو کر سکتے ہو، لیکن واسرائے یہ میری بات کان کھول کے سن لو کہ جو قرآن اللہ نے ان سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، قیامت تک کے لیے ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، لیکن سبق ان معصوم سینوں کو بنایا۔ جو آج بھی تجھے تورات کا حافظ کہیں نظر نہیں آئے گا، انجیل کا حافظ کہیں نظر نہیں آئے گا، تجھے زبور کا حافظ کہیں نظر نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں شہروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، ملکوں میں نہیں، تم کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تجھے ہر گھر سے حافظ قرآن کی صدا آئے گی، ہر گھر میں تجھے حافظ قرآن ملے گا۔ یہ اللہ نے حفاظت کا اعلان خود کیا ہے، لیکن سبب ان سینوں کو بنایا۔ لیکن اور میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں راستہ کون سا ہے؟ ہمارے لیے اس میں روشنی کیا ہے؟ حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا 17 رمضان المبارک کو وصال ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ روایت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن مہارت سے پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اس بندے کو اللہ اتنا درجہ دیتا ہے کہ جس طرح یہ ہمارے نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہوتے ہیں، اللہ اتنے درجات اس کے عطا فرماتا ہے۔ اور آگے اسی روایت کا دوسرا حصہ حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، جو بندہ مہارت سے پڑھتا ہے اللہ اسے 1 ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مشکل سے قرآن پڑھتا ہے، اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے، لکنت سے پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے اس ماحول کے مطابق اور ان حالات کے پیش نظر اس حدیث مبارکہ سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کو جب عزتیں ملتی ہیں، وقار ملتا ہے، رفعتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، تو کسی اور وجہ سے نہیں ملتی، قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ملتی ہے۔ آگے فرمایا، جو قوم قرآن کو پس پش ڈال دیتی ہے، نظر انداز کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تلاوت نہیں کرتی، اللہ اسے ذلت اور رسوائی کے ایسے گڑھوں میں پھینکتا ہے تو پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو کیا ہمارے اوپر وہ وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ یہاں تو مسجد میں اللہ کا شکر ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں،
لیکن بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کی الماریوں میں پڑے قرآن، ان کے اوپر 3 تہیں گرد کی جم چکی ہیں، کوئی کھول کے تلاوت کرنے والا نہیں۔ آج ہم قرآن سے کیا فائدہ لیتے ہیں؟ قرآن ہم فائدہ تب لیتے ہیں جب ہم نئی گاڑی لیتے ہیں، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ برکت دے دے، اور کچھ نہیں لیتے۔ قرآن سے اور کیا لیتے ہیں؟ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اور قرآن سے کچھ فائدہ نہیں لیتے۔ ہمارے گھر میں کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے، نہیں تو مدرسے سے بچے بلا کے کہتے ہیں اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم نے صرف مریضوں کی روح کو آسانی سے نکلنے کا ذریعہ قرآن کو بنایا، کاش تم قرآن کو ساری زندگی اپنا لیڈر بناتے، اپنا قائد بناتے، اپنا امام بناتے، تو صرف تمہاری روح آسانی سے نہ نکلتی، اللہ تمہاری ساری زندگی کو آسان فرما دے۔ آؤ آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کے جاؤ، اگر پہلے قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی تو آئندہ کے لیے معمول بنا لو۔ ہم کتنے دور ہو گئے، رات کو سوتے ہیں تو موبائل چیک کرتے ہیں، کس کی مس کالیں، کس کی کالیں، کس کے میسیجز، کس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے سرانے کے نیچے ہاتھ مار کے موبائل اٹھاتے ہیں، کسی نے کال تو نہیں کی، کسی نے میسج تو نہیں کیا، لیکن سنو صدیوں پہلے کوئی پیغام مدینے کے تاجدار کے ذریعے میرے اور آپ کی طرف بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اسے تڑپ سے پڑھا، اسے سمجھ کے پڑھا، اس کی طرف غور کیا ہے؟ سنیے گا قرآن کتنا لاجواب اور بے مثال ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بایو پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ماسٹر کر جاتے ہیں۔ سنیے گا کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اٹھانے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر پریکٹیکل کرتے ہیں، پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر ہمیں سند ملتی ہے، ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے، پھر ہم اٹھا کے حکمرانوں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے ہیں ہمیں کوئی نوکری مل جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے تمہیں نوکری مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ بایو کیمسٹری آپ فزکس میں وہ ماسٹر کی ڈگری اٹھا کے پھرتے رہے تو یہ کوئی فائدہ نہ دے۔ لیکن جس کتاب کی میں بات کرنے لگا ہوں تم الماری کھولتے ہو، صرف قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہو، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم اٹھا کے اسے کھولتے ہو، تمہاری نظریں قرآن کے اوپر پڑتی ہیں، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم اس کا ایک لفظ پڑھتے ہو، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب سمجھنے کے مرحلے میں آ جاتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آؤ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج تندرستی ہے، آج صحت ہے، آج آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، آج اپنا ماحول بنائیں، گھروں میں، مساجد میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اللہ پھر سے ہمیں وہ وقار، وہ عزتیں، وہ رفعتیں اور وہ بلندیاں نصیب فرمائے۔ اور چونکہ 2 دنوں کے بعد، 1 دن کے بعد عید کا موقع آنے والا ہے، تو اسی قرآن کی محفل میں آپ تک ایک ضروری میسج، ایک ضروری پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بابا جی عید کا چاند نظر آ گیا۔ بابا جی نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ جوان کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا بابا جی عید کا چاند نظر آیا؟ آپ نے پھر کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر ان لڑکوں نے سوال کیا بابا جی بتانا ہے تو بتائیں نہیں تو واپس جائیں، عید کا چاند نظر آ گیا؟ بابا فرید نے سر اٹھایا اور ان لڑکوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارے نزدیک کون سی عید ہوتی ہے جب 2 بھائی آپس میں ملاقات نہ کر سکے تم اسے عید کہتے ہو؟ جب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے تم اسے عید کہتے ہو؟ جب سگا بیٹا اپنی ماں سے ملاقات نہ کر سکے تم اسے عید کہتے ہو؟ جب رشتہ دار آپس میں ملاقاتیں نہ کر سکیں تم اسے عید کہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اگر فرید سے پوچھتے ہو تو فرید تو یہ کہتا ہے کہ اگر روزانہ ایک چولہے پہ، ایک دسترخوان پہ، ایک گھر میں سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں نا، فرید کے نزدیک روزانہ عید ہوتی ہے۔ تو کیا ہم بھی ایسی عید تو نہیں کرتے؟ کیا ہم مسجد میں عید پڑھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ایک بھائی کا منہ ادھر، ایک کا ادھر، ماں کے در، بیٹی کے در،
باپ کنر کیا میں اور آپ اسے عید کہتے ہیں؟ آؤ آج کی اس قرآن کی مجلس میں تجھے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں، یہ ناراضگیاں، یہ پریشانیاں، یہ فساد، یہ جھگڑے بہت سارے لوگ کرتے کرتے چلے گئے، من و مٹی کی نیچے انہیں دفن کر دیا گیا۔ آج کی اس پاکیزہ مجلس میں یہ پیغام لے کے جاؤ اور عہد کر کے جاؤ کہ جس نے بھی غلطی کی ہے، آپ نے نہیں کی، کسی اور نے کی، اس کے دروازے پہ خود چل کے جاؤ اور اس کے لیے اپنے ہاتھ کھلے کر دو۔ یہ لوگ جو غلطیاں ہو گئی، جو ناراضگیاں ہو گئی، آج ہم قرآن کی مجلس سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اگر پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے لگاؤ، داڑھی کو ہاتھ لگانا پڑے لگاؤ، منتیں کرنی پڑے کرو، لیکن اس کے ساتھ صلح کرو۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کو اللہ سب کی بخشش فرماتا ہے، لیکن 4 بندے ایسے ہیں جو اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں وہ ایک شخص بد نصیب ایسا ہے جو قطع تعلق ہی کرتا ہے۔ تو آؤ ان آخری جملوں میں یہی پیغام، یہی میسج قرآن کے حوالے سے لے کے جاؤ کہ ابھی جا سکتے ہو تو ابھی جاؤ، لیکن عید کا چاند نظر آنے سے پہلے جن رشتہ داروں سے جہاں کہیں قطع تعلق کیا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے وہاں پہ صلح کا اہتمام کرو۔ کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے تو اس کے ساتھ جاؤ، اور یہ والا کام یہ میسج کے طور پہ جہاں تک آپ کا پہنچ سکتا ہے پہنچاؤ۔ دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا، قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جس قرآن کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے دعا کرے اللہ کریم مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین کریں بڑا سکون سے رمضان مبارک کا پورا مہینہ گزرا، نماز تراویح بڑے سکون سے پڑھی ہیں، نمازی بہت اچھے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے اور اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے۔ اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔